بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ رب العالمین آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ ترجمہ قرآن میں آج ہم انشاءاللہ سورۃ النساء آیت نمبر 71 سے پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اسے سبسکرائب کر لیں، اور پچھلے اسباق جو ہے وہ یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ اگر آپ یہ ویڈیو واٹس ایپ پر یا فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو وہاں سے آپ پچھلے اسباق بھی سن سکتے ہیں، اور ناظرہ قرآن کریم کے اسباق بھی ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں، وہ بھی اگر آپ پڑھنا چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح یہ بھی آپ سے گزارش ہے کہ ان اسباق کو اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک پر واٹس ایپ پر ضرور شیئر کیا کریں تاکہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ تو چلیں آج کا سبق میں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، خذو، تم لے لو، حذرکم، اپنا بچاؤ، تم اپنے بچاؤ کی تیاری کرو، اور اپنے لیے جو ہے ڈھال یا اپنے لیے لڑائی کے میدان میں، جنگ میں جو ہے اپنا اسلحہ اور ساز و سامان تیار رکھو تاکہ تم دشمن کے وار سے بچ سکو۔ فانفروا، پھر نکلو تم، ثباتاً، چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت میں، چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی صورت میں، او انفروا، یا نکلو تم جمیعا، اکٹھے۔ پھر جنگ کے لیے نکلنا ہو، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کمان تھی جنگ کرنے کے لیے آپ کے پاس، جس طرح آپ حکم دیں کہ چھوٹے چھوٹے گروہوں کی صورت میں نکلنا ہے، یہ اکٹھے نکلنا ہے۔ اگر چھوٹے دستوں کی صورت میں نکلنے کا زیادہ فائدہ ہے تو اس طرح نکلو، اور اگر اکٹھے سب مل کر تم نے کافروں کے خلاف جنگ کرنی ہے تو پھر سب نے اکٹھے جانا ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اور بے شک تم میں سے، لمن، البتہ وہ لوگ بھی ہیں، لَيُبَطِّئَنَّ، جو اپنے آپ کو پیچھے لگاتے ہیں، سستی دکھاتے ہیں، جن کا دل نہیں چاہتا کہ ہم جائیں جہاد کرنے کے لیے، وہ نہیں نکلتے تمہارے ساتھ جہاد کے لیے، وہ سستی دکھاتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم پیچھے رہ جائیں۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ، پھر ان کی حالت، کیفیت اور ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ، پس اگر پہنچے تم کو مصیبتن، کوئی تکلیف، اس مصیبت سے مراد کہ میدان جنگ میں تم ہار جاؤ یا تمہارے ساتھی شہید ہو جائیں اور تمہیں نقصان پہنچے، قال، تو وہ کہتے ہیں، قد انعم اللہ علیہ، تحقیق انعام کیا اللہ نے ہم پر۔ تو وہ دل ہی دل میں، یہ آپس میں دوسرے منافقین کو، یہ منافقوں کے بارے میں بات ہے کہ وہ لوگ جاتے ہی نہیں جہاد کرنے کے لیے، اور اگر مسلمانوں کو نقصان پہنچے تو پھر گھر میں بیٹھ کر اپنی مجلسوں میں کہتے ہیں، دیکھا کس طرح اللہ نے ہمارے اوپر فضل کیا ہے کہ ہم نہیں وہاں گئے، اگر ہم جاتے تو ہمیں بھی نقصان پہنچتا۔ اذ لم اکم، اس لیے کہ نہیں تھے ہم، معہم، ان کے ساتھ، شہیدہ، حاضر، ہم ان کے ساتھ حاضر نہیں تھے تو ہم اس نقصان سے بچ گئے۔ وَلَئِن، اور البتہ اگر، اصابکم، پہنچے تم کو، فضل، فضل، اللہ کی طرف سے تمہیں فضل پہنچے، اور اللہ رب العالمین تمہیں جو ہے وہ میدان جنگ میں فتح عطا کر دیں، تو پھر لَيَقُولُنَّ، تو البتہ ضرور وہ کہتے ہیں، كَأَن لَّمْ تَكُن، کہ نہیں تھی، کیا نہیں تھی، بینکم و بینہ، تمہارے درمیان اور ان کے درمیان، مودۃ، دوستی، تو پھر وہ آ کر تمہیں کہتے ہیں ہم بھی تو تمہارے ساتھی ہیں نا، ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، بس ہمیں تو تھوڑا سا گھر میں کام تھا، مجبوری تھی، فلاں فلاں عذر اور بہانے کرتے ہیں کہ ہم اس لیے آپ کے ساتھ جہاد کے لیے نہیں گئے، ورنہ ہم تو تیار تھے جنگ کرنے کے لیے۔ یہ منافقوں کی حالت اور کیفیت ہوتی ہے۔ یا لیتنی، کاش کہ ہم، کن تو ہوتے ہم، معہم، ان کے ساتھ، اگر ہم ہوتے نا تمہارے ساتھ اس جنگ میں، فافوز فوزا عظیما، تو کامیاب ہو جاتے ہم، فوزا عظیما، بہت بڑی کامیابی، اگر ہم ہوتے نا تو یہ تو تم نے تھوڑی جو ہے نا فتح لی، اگر ہم تمہارے ساتھ ہوتے تو پھر تو بڑی فتح ملتی۔ تو یہ ان منافقین کا رویہ بیان ہو رہا ہے میدان جنگ میں، اور ابھی اس سبق کے بعد اگلے جو سبق ہیں ان میں بھی جنگ کے کچھ اصول، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنگ کی ترغیب دی جا رہی ہے، اور منافقین کا، کیونکہ ساتھ تھے منافق اس وقت جب مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی کافروں کے ساتھ، تو ان کا رویہ کیا تھا، ساتھ ساتھ ان کا رویہ بھی بیان ہوگا، اور مسلمانوں کو جو ہے وہ جہاد کی ترغیب
اور آگے اسی ان اسباق میں ہم دیکھیں گے، اگلے سبقوں میں آئے گا کہ میدان جہاد میں بھی اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کی اور جو ہے نماز کی تلقین کی ہے۔ تو ان اسباق کو آپ تسلسل کے ساتھ جس طرح سن رہے ہیں اسی طرح سنتے رہیں، تاکہ ایک مکمل جو مضمون چل رہا ہے وہ آپ کی سمجھ میں آئے، اور ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم مزید آگے پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔